توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ آپ کہیں گے صاحب علم تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ نور؟ معاف کیجئے گا، پوچھئے سائنسدانوں سے، نور چاہے مصنوعی کیوں نہ ہو، اس کی فطرت یہ ہے کبھی تنہا سفر نہیں کرتا، جب بھی چلتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کے چلتا ہے، اس لیے کہ نور سفر کرتا نہیں جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک 2 نہ ہو، گردن ایک، سر ایک، توجہ، ماتھا ایک، آنکھیں 2۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تھا ریلوے کے انجن کی طرح ایک یہاں بلب لگا دیتا؟ کر نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کہا نہیں، آنکھیں 2 بناؤں گا کیونکہ اس کے اندر رہے گا نور۔ نور جب بھی سفر کرتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا نے مصنوعی آنکھیں بھی لگا لی ہیں، پتھر کی نقلی آنکھ بھی تو بن گئی ہے نا، توجہ ہے یہ نہیں؟ مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ ایک آنکھ تھی پتھر کی مصنوعی نقلی آنکھ، آپ نے کہا قبلہ ذرا یہ خط پڑھ دیں مجھے، خط آیا اس طرف جدھر وہ نقلی تھی، نور ہوتا تو نظر آتا، اس نے فوراً تھما دیا دوسری طرف جہاں وہ اصلی نور تھا، پڑھ دیا اصلی نے، آبرو بچ گئی نقلی کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ پڑھا اصلی نے، آبرو بچ گئی بیچاری نقلی کی۔ اور یہ جو میرے کان تھے نا قریب بیٹھنے والے دونوں کے، 2 نوروں کے، یہ سن رہے تھے چپکے چپکے، وہ نقلی اصلی سے کہہ رہی تھی کہ اگر تیرا نور نہ ہوتا توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ بھائی ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ بابا دے۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، خدا آپ کو صحت مند، شاد اور آباد رکھے۔ توجہ چاہتا اچھا میں بھی دیکھنے گیا، میں نے کہا بھائی بڑا شور مچا ہوا ہے آج کل کہ بجلی کہاں کہاں سے پیدا ہو، توجہ ہے یہ نہیں؟ اور کوئی سبز باغ دکھا رہا ہے، کوئی کالا باغ دکھا رہا ہے، کوئی کچھ۔ میں نے کہا جہاں سے یہ آ رہی ہے وہاں تو جا کر دیکھوں۔ میں چلا گیا منگلا ڈیم کہ جی یہاں سے بجلی نور کی صورت میں چلتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کیسے چلی، جب گھر سے چلی تو لمبے لمبے کھمبوں کے کاندھوں پر بیٹھی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں نور جب ہجرت کرتا ہے نا گھر سے تو کھمبوں پہ بیٹھا ہوا، اور مزے کی بات یہ اوپن وائر میں، کھلی ہوئی تار میں۔ اور جب ڈومیسٹک افیئرز کے لیے گھروں میں پہنچا تو اس پر یہ چڑھ گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربڑ، اللہ جانے کیا کہتے ہیں، مجھے کیا پتا بھیا، بہرحال یہ چڑھ گیا۔ میں نے سائنسدانوں سے کہا ہمیں دھوکہ دیتے ہو، چکر مت دو، جس طرح اصلی حالت میں آیا تھا نور اسی طرح گھروں میں فٹ کرو۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ان کا جناب مسئلہ نور کا ہے، اگر کرنٹ لگا موسیٰ بے ہوش ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ پہاڑ جل کے سرما بن گیا، موسیٰ کی خاک قدم بن گیا، توجہ چاہتا ہوں۔
اگر عالم امکان کے ڈومیسٹک افیئرز کے لیے اسی اوپن وائر میں اللہ بھیج دیتا اس نور حقیقی کو، خدا کی قسم ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نظر نہ آتا۔ اس وقت کے جتنے قریب بیٹھنے والے تھے سب کے قبرستان نظر آتے، جو ہاتھ لگاتا چپکتا اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے اس نور حقیقی پر بشریت کا قبر چڑھا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تاکہ ہاتھ بھی ملتا رہے، کرنٹ بھی نہ لگے، نور بھی ملتا رہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا بھائی، یہ جو بڑے بڑے کھمبوں سے نور گزرتا ہے اوپن وائر میں، تو میں نے لوگوں سے کہا بھیا وہیں سے تار کھینچ کے گھر لے آیا کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نور ہے پاورفل، سمجھے؟ اور اگر ڈائریکٹ لے آئیں گے نا بلب فیوز، پنکھا جل جائے گا، ٹی وی اڑ جائے گا، فریج وغیرہ تباہ ہو جائیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ کہ پہلے ہم درخواست دیں گے۔ درخواست کس چیز کی دیں گے؟ درخواست سے لگے گا ٹرانسفارمر۔ اے بھیا ٹرانسفارمر کا کیا کام ہے؟ کہ یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وولٹ لیتا ہے اور کیپیسٹی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ 60 پاور کے بلب کو 60 پاور دے گا، 200 کو 200 دے دے گا، 400 والے کو 400 دے دے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ نے جو نور اول بھیجا فوراً تقسیم نہیں کیا اسے، بلکہ رسالت کا ٹرانسفارمر لگایا۔ اس رسالت کے ٹرانسفارمر کا فائدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے ظرف کے مطابق وہ تقسیم کرتا رہا، جتنی جتنی جس کی ڈیمانڈ تھی، جتنی جتنی جس کی مانگ تھی، اتنا اتنا وہ سپلائی کرتا رہا، کیونکہ نور الہی لاکھوں وولٹ کا آ رہا تھا، ظرف کے مطابق تقسیم کر رہا تھا۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ سلامات پڑھتے ہیں بابا جی۔ بزرگان محترم، چنانچہ ہم نے کہا چلو بھائی اب ٹرانسفارمر بھی لگ گیا، مزے ہیں۔ ان کا نہیں جناب، ابھی بھی آپ نہیں لے سکتے، اب لگے گا میٹر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میٹر کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جتنا نور آپ نے لیا ہے نا، میٹر کے مطابق اجرت دینی پڑے گی۔ کی مودت کا کنیکشن کٹ جائے گا، پٹائی الگ ہوگی۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایک صلوات پڑھ لیں باواز والا۔ اچھا بھیا، اب وہ جو میٹر لگایا نا ہم نے، تو دیکھا کہ وہی تاریں جو باہر سے آ رہی تھی وہی میٹر میں جا رہی تھی، ٹھنڈی اور گرم تار۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب وہاں سے انہوں نے لگایا ایک سوئچ۔ ہاں، یہ سوئچ کیا ہے بھائی؟ آن کرو تو روشنی، آف کرو اندھیرا۔ میں نے سوئچ کھول کے دیکھا، میں نے دیکھا تو وہی 2 تاریں آئی ہوئی تھیں۔ ان 2 تاروں کے درمیان جب میں نے آن کیا تو ایک پتری صاحبہ تھی بیچ میں، وہ نکل گئی بیچ میں سے، دونوں تار مل گئے، روشنی آ گئی۔ سمجھ میں آیا اچھا بلا فصل ہو تو نور آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب آف کیا تو اس پتری نے آ کے دونوں میں فاصلہ پیدا کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ عزیزان محترم، بس میں نے بڑی زحمت دی آپ کو۔ یہ طالب علم کے سمجھانے کا انداز ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے خدا کرے کہ میں اپنے مقصد کو واضح کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ باواز والا۔
اسی لیے اللہ نے کہا میرے حبیب اس وقت تک اعلان رسالت نہ کرنا جب تک دوسرا تار نہ بھیج دے. یا اللہ دوسرا تار ملے گا کہاں سے کہ اپنے گھر سے دوں گا. فکر نہ کرو. چنانچہ وہ دوسرا تار بھی مل گیا. اب ارشاد ہوا وانذر عشیرتک الاقربین. اب ذرا اپنے اقربین کو ڈراؤ. دو تار اکٹھے ہو گئے, ٹھنڈا بھی اور گرم بھی. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا یا اللہ صدیوں سے تو یہ لات و منات کے عادی ہیں. یہ جو ہیں عرب لات و منات کی پوجا کرتے کرتے صدیوں سے عادی ہے لات کے. بھلا لات کا عادی میری بات کو کیا مانے گا؟ اللہ نے کہا فکر نہ کر, اگر تیرے ہاتھ میں تلوار یا ڈنڈا دے دیا نا تیرے لقب رحمت میں فرق آئے گا. ڈنڈے والا اپنے گھر سے بھیجوں گا. تو بات کرتے جانا وہ منواتا جائے گا. پیغمبر بات کرتے گئے وہ منوانے کے لیے موجود تھا. اور پیغمبر نے کہا اللہ نے کہا دیکھ اب اپنے اقربین کو ڈرا. دو تار اکٹھے ہو گئے نا نبوت اور امامت کا. اللہ نے کہا اب ڈراؤ اپنے اقربین کو. پیغمبر نے جتنے اقرب تھے سارے جمع کر لیے, عین والے بھی الف والے بھی. الف والے اقربین میں سید البطحاء امیر العرب سید القریش حضرت عمران جناب ابو طالب بیٹھے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور عین والے اقربین میں جناب ابو لہب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحبان؟ یہ سارے وہاں بیٹھے تھے. اور پیغمبر نے کہا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ, میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح لایا ہوں. من الذی یعاذرنی فی ھذا الامر, کون ہے جو اس مقدس کام میں میرا ساتھ دے, اور جو میرا ساتھ دے گا یکون اخی و وزیری و مشیری و خلیفتی, میرا بھائی ہوگا, میرا مشیر ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا نائب ہوگا. فلسط کے ہٹی سے لے کر کارلائل تک اما نویل جیسے متعصب ترین یہودی جس کی کتابیں بھی اسلامی ممالک میں بین ہیں, سب نے لکھا کہ a pin drop silence fell upon the whole assembly until Ali, the youngest of all them, سب پہ سناٹا چھایا ہوا تھا. جو سب سے چھوٹا علی تھا cried out with zeal obey his command. وہ بآواز بلند بولا انا لہو یا رسول اللہ, اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں. توجہ ہے یا نہیں میرے محترم سامعین؟ اور میں آپ کی مدد کروں گا, آپ فکر نہ کریں یا رسول اللہ, جو بھی آپ کا دشمن آئے گا اس کے لیے میں کافی ہوں اور میں آپ کی مدد کروں. انا ناصرو کا یا رسول اللہ, یہ نہیں کہا انا ناصرو کا یا محمد, یہ نہیں کہا انا ناصرو کا یا ابو القاسم, نہ محمد کہا نہ ابو القاسم کہا, بلکہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. کیا مطلب؟ جب تک تیری رسالت رہے گی میری مدد شامل رہے گی. اچھا توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس بزرگان محترم, میں منزل تک پہنچنے سے قاصر ہوں اس لیے کہ ٹائم ہو گیا. بیان سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. میں آپ کی مدد کروں گا. کیوں بھائی میرے محترم سامعین؟ آپ مجھے سوچ کے بتائیے, جو وعدہ کر رہا ہے وہ 10 11 12 سال کا ہے, مدد کا جو وعدہ کر رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پیغمبر 40 سال کے ہیں. پیغمبر نے کہا جو مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا, وزیر ہوگا, مشیر ہوگا, خلیفہ ہوگا, جانشین ہوگا. بچہ کھڑا ہو کر کہہ رہا آپ فکر نہ کریں میں کروں گا مدد. اب مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ نفسیاتی طور پر وعدہ خلافی کا امکان کدھر سے ہو سکتا ہے؟ بزرگ کی طرف سے یا بچے کی طرف سے؟ بچے کی طرف سے. ہو سکتا ہے بچپن کی ادا میں جوش میں آ کے کہہ دیا اس نے,
یہی وہ نفسیاتی چیز ہے جو ہم مجالس میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے علی علی بہت کرتے ہو، اور کوئی نظر نہیں آتا؟ نظر ہمیں بے شمار آتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، نظر تو ہمیں بہت سارے آتے ہیں، مگر ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے بچپن میں مدد کا وعدہ کیا۔ ہم اپنی مجالس میں اس علی کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صدیاں گزر گئیں، ایک سیکنڈ بھی ہمیں ایسا نہ ملا کہ کہیں وہ اپنے وعدے سے پھرا ہو۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، آخری لمحوں تک اس نے وعدے کو نبھا کے دکھا دیا۔ توجہ، اور سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں سرکار دو عالم اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی۔ کیوں بھائی، اسی کا نام کلمہ ہے یا کلمہ کوئی اور شے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تو کلمہ ہے نا۔ مجھے آپ کسی تاریخ میں دکھا دیں کہ پیغمبر نے پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں کلمہ پڑھوایا ہو؟ نہ، کہا میں دین و دنیا کی فلاح لایا، کلمہ سنا دیا میرے مولا علی نے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جملے ادا ہوئے میرے مولا علی کی زبان سے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کلمے میں علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو پڑھیے تاریخ، جب علی نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں، پیغمبر نے جواب میں کہا پھر اشہد، میں گواہی دیتا ہوں بِأَنَّكَ وَصِيِّي وَوَلِيُّ اللَّهِ۔ تو میرا وصی ہے، اللہ کا ولی۔ اب کہیں تو پھر میں ایک دیہاتیوں والی بات کروں؟ عزیزان محترم، بزرگان محترم، دیہاتوں میں اکثر مولوی صاحبان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سنی مسلمان ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا شیعہ مسلمان ہے۔ یہ بھائی کیا تقسیم کرتے ہو؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سنی مسلمان ہے تو پھر کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ تاریخ کا سب سے پہلا سنی ہے میرا مولا علی؟ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کا سب سے پہلا سنی ہے میرا مولا علی، اور اگر علی ولی اللہ پڑھنے والا شیعہ مسلمان ہے تو یہ جملہ سب سے پہلے نکلا ہے محمد مصطفیٰ کے زبان سے۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ میں تو سنی شیعہ دونوں کو اس طرح ملانا چاہتا ہوں جیسا محمد مصطفیٰ اور علی آپس میں ملے رہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے یہاں سائنس کے اور کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، وہ کہیں مولانا پٹری سے اتر گئے ہو؟ ابھی تو تم نے کہا کہ دو ہی تار ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے میں بھی دو تار رکھو، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، یہ تیسرا تار کہاں سے لے آئے ہو؟ علی ولی اللہ کا۔ تو میں انہی سے پوچھتا ہوں تھری فیس کیا ہوتا ہے؟ بھائی ذرا مجھے بتا دیں آپ۔ معاف کیجئے گا، ٹو فیس تو ہر ایک کو مل جاتا ہے،
3 فیس بڑے مشکل سے ملتا ہے اور ہوتا بھی بڑا پاورفل ہے. اچھا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جب میں نے پوچھا سائنسدانوں سے بھئی یہ 3 فیس میں تیسرا تار کون سا ہے، ان کا اسے کہتے ہیں ارتھ. یہ ارتھ کا تار کیوں لگاتے ہو؟ یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اگر ہاتھ لگ جائے تو کرنٹ سے مرنے نہ پاؤ. وہ ارتھ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اس ارتھ کو کہتے ہیں زمین. زمین کو انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، عربی میں ارض کہتے ہیں. ارض کو انگریزوں نے ارتھ کر دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہم علی والوں کی زبان میں اسے تراب کہتے ہیں. تو تراب کا تار کرنٹ سے بچاتا ہے، ارتھ کرنٹ سے بچاتا ہے. یہی ہم کہتے ہیں ایک تار ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے محمد رسول اللہ، اور اگر جہنم کے کرنٹ سے بچنا ہے ابو تراب کا ارتھ لگے.